الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تم سب کے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی توقع رکھتا ہو اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہا ہو. صدق اللہ العظیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کو جتنا لکھا گیا، جتنا بولا گیا، اس طرح کسی بھی شخصیت کے اوپر اتنا نہ لکھا گیا نہ بولا گیا. اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ چند اشارات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دین اللہ کا ہے اور اللہ نے اپنا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچایا ہے. امید ہے آپ میرے اشارات کو سمجھتے جائیں گے. اور وہ جو دین اللہ نے بھیجا تو فرمایا نازل بہ الروح الامین، اللہ نے اپنے سردار فرشتے کے ذریعے سے بھیجا. اب فرشتہ جو ہے وہ تو ہوتا ہی فرشتہ ہے، اس کو ساتھ امین بھی فرمایا. فرشتہ ہوتا ہے وہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کی کسی بات میں مخالفت کر ہی نہیں سکتا، جو کسی حکم کا انحراف یا نافرمانی اس کی سرشت بھی نہیں رکھی. پھر بھی فرمایا امین. سردار بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، سردار بھی ہے اور پھر امانت دار بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ ہے اور دین کا معاملہ بہت حساس ہے. اور جس کے اوپر نازل کیا وہ صادق اور امین ہے. اور وہاں نہ مدینے میں نازل کیا نہ مکے میں نازل کیا. نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا. اور جو چیز کسی کے دل میں ہو وہ دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ یا وہ بولے گا تو پتہ چلے گی، یا وہ کچھ کرے گا تو پتہ چلے گی، یا اس کے کسی طرح کا کوئی جیسچر دے گا تو پتہ چلے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ کر کے دکھائیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے. علماء کرام سے حدیث کی ڈیفینیشن پوچھ لیں. ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہو آپ کے فرمان اقدس سے، آپ کے فعل سے یا آپ کے برقرار رکھنے سے. تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی تقریر فرمائی ہے. قرر یقرر تقریر، آپ نے جس عمل کو دیکھا ہو اور برقرار رکھا ہو وہ بھی آپ کی حدیث ہوتی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو قرآن بنا. آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے تو وہ قرآن بنا. جو لکھتے گئے آپ لکھواتے گئے. ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت ہوتی تھی کہ آپ جلدی جلدی فرماتے تھے، جلدی جلدی اس کو پڑھنا تاکہ بھول نہ جائے. فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو حفظ کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ طور پر حفظ ہوا. اب وہ جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اب اس کی ساری اتھارٹی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ اب اللہ نے اس کو اگر دوسرے طریقے سے بھی دیکھ لیجئے، میں نے عرض کیا میں اشارات کرتا جاتا ہوں، عبادت اللہ کا حق ہے کیونکہ عبادت خالق کا حق ہوتا ہے، اور عبادت کے یا محبت کے دو مظاہر ہوتے ہیں۔ ایک مظہر یہ ہوتا ہے کہ جس کی آپ نے بندگی کرنی ہے وہ جیسے جیسے کرتا جائے آپ اس کے پیچھے پیچھے وہ کرتے جائیں، اور دوسرا مظہر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حکم دیتا جائے اور آپ اس کے حکم کی تعمیل کرتے جائیں۔ پہلا مظہر ہے اس کو شریعت کی زبان میں اتباع کہتے ہیں، نقش قدم پر چلنا یا فالو کرنا، اور جو دوسرا مظہر ہے حکم ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اطاعت بھی اللہ کی، اتباع بھی اللہ کی۔ اللہ کی اتباع ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ نہ ہمیں اللہ نظر آتا ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، تو جو نظر نہیں آتا اس کا کون سا قدم ہمارے سامنے، اس کا کون سا نقش ہمارے سامنے؟ اس کا مطلب ہے اتباع اللہ کی ہو سکتی ہی نہیں تھی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ کیے جاتے تو انسان اپنی ساری میکسیمم کوالٹیز، اپنی میکسیمم صلاحیت لگا کے اللہ کی بندگی کرنے کی کوشش کرتے تو میکسیمم 50% کر سکتے تھے۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کر دیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے جس کو اللہ سے محبت ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ اپنے تعلق کا اظہار اب ایسے کرے، فاتبعونی، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ رہ گئی اطاعت جو اللہ کی بھی ہو سکتی ہے، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس رسول کی اطاعت کر لے اللہ کا حق اطاعت ادا ہو جائے گا۔ اب اطاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اتباع بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی قیامت تک کے لیے اتھارٹی ہیں۔ دین وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر ہو، اور جس پر مدینے والے کی مہر نہ ہو وہ دین نہیں۔ اس کا نام آپ جو مرضی رکھ لیں، آپ ہاں کہہ دیں تو قانون ہوتا ہے، آپ نہ کہہ دیں تو قانون ہوتا ہے، آپ خاموشی اختیار فرمائیں تو بھی قانون ہوتا ہے۔ یہ اتھارٹی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس لیے اچھا میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، وقت بہت مختصر ہے۔ ایک حدیث قدسی حدیث جبریل آپ نے سنی ہوگی، اس میں جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ بہت معروف ہے کہ انسانی شکل میں آئے تھے، صحابہ سارے حیران ہوئے کہ وہ آئے اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے، کیسا شخص تھا، لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کون ہے، اور شدید سیاہ بال تھے، شدید سفید کپڑے تھے، تیاری سے لگتا تھا قریب سے آیا ہے، اور کوئی جانتا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے اجنبی ہے، دور سے آیا ہے، نہ اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر تھا۔ عجیب و غریب ایک حیرت کی داستان ہے پوری حدیث۔ اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اشراطہا۔ آپ ایمان کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سارا کچھ پوچھا۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے، وہ آگے سے کہتا تھا صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ صحابہ حیران، عجبنا لہو، ہم بڑے حیران تھے، یسالہ ویصدقہ، یہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہے تو سوال کیوں کرتا ہے، اور اگر اس کو معلوم نہیں تو پھر تصدیق کیسے کرتا ہے؟ حیرت، پوری حدیث حیرتوں کی داستان۔ وہ چلا گیا، اور اس میں اندازہ کریں کیسے شاگرد تھے، حیرت میں سب ڈوبے ہوئے ہیں، کسی نے پوچھا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ چلا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ، میں کچھ دیر بیٹھا رہا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر اتدری من السائل، تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، مجھے تو علم نہیں۔ فرمایا جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ کون آیا تھا؟ جبریل۔ کس لیے آیا تھا؟ دین سکھانے۔ کس کو؟ تمہیں۔ تو ایسے ہوتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے یہ جبریل آیا ہے، یہ جبریل تمہیں دین سکھانے آیا ہے، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ۔ چاہیے تو یہی تھا، تو حیرتوں کی داستان کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا تعارف کروا کے اس سے تقریر کروا لیتے نا تو دین نہ بنتا۔ دین اس وقت بنتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا ہے۔
جبریل کی زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی، جبریل کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی دین نہیں بنتے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا نہ ہو۔ اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نہیں ہے۔ لہذا قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائے وہ اتھارٹی۔ کوئی شخص، کوئی پنڈ کا مولوی ہو یا کوئی شہر کا مولوی ہو، جبریل کا کہا ہوا دین نہیں ہے، ہمارے علماء کرام کا کہا ہوا دین بن جاتا ہے۔ ہم کبھی یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ ہم قیامت تک کے لیے ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق لے کے اور ہدایت لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے۔ قیامت تک کے لیے یہی ہدایت ہے اور اس کو محفوظ کیا گیا۔ لمبی داستان ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سیاستہ کو سیاستہ کیوں کہا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم کہ صحیح ہیں اس میں سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری، ان کو کیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب دونوں صحیح ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے، میں اس کے ان کو اصولوں پر نہیں جاتا، 5 لاکھ علماء جنہوں نے حدیث میں روایت کرنے کا کام کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچانے کا کام کیا تھا، ان سب کے حالات زندگی نقل کیے۔ اگر کسی نے زندگی میں ایک جھوٹ بولا ہے تو وہ کذاب ہے، اس سے کوئی حدیث نہیں لی جائے گی۔ علی ھذا القیاس، جب ہم امام بخاری کی صحیح کو بھی الجامع الصحیح کہتے ہیں اور امام مسلم کی صحیح کو بھی الجامع الصحیح کہتے ہیں، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ کبھی سوچا ہے؟ پہلے نمبر پر امام بخاری کی ہے، کیوں؟ اس لیے اصول بتاتے ہیں ان کے، امام بخاری اور امام مسلم کے سارے اصول ایک جیسے ہیں، ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ جب ایک راوی نے کہا میں نے دوسرے سے حدیث سنی، دونوں کے حالات زندگی پتہ کیے، دونوں نیک ہیں، دونوں اچھے ہیں، دونوں حافظے والے ہیں، لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ حالات زندگی سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت میں یہ بھی سرگودے میں تھا، یہ بھی سرگودے میں تھا، یہ بھی اسی سال ایک ہی وقت میں ایک بستی میں تھا، وہ بھی تھا۔ اس سے امکان یہ ہے کہ اگر دونوں سچے ہیں تو ملاقات ہو گئی ہوگی، مسجد تو وہی تھی نا، ایک بستی میں اگر رہے تو کم از کم ملاقات ہوگی۔ امام بخاری کہتے ہیں نہیں، ہم اثر ہونا کافی نہیں ہے، جب تک ملاقات ثابت نہ ہو حدیث نہیں لینی۔ اس قدر اہتمام کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، ہے بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن، یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین وہ محفوظ نہ ہو تو قرآن کی محفوظیت کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ جیسے قرآن محفوظ ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین محفوظ ہے۔ اگر یہ تبیین محفوظ نہ ہو تو پھر وہ جو اللہ نے ذمہ لیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے حفاظت کا ذمہ اس کا بھی لیا، اللہ نے حفاظت کا ذمہ اس کا بھی لیا، اس کے لیے طریقہ کار بنا، اس کے لیے طریقہ کار بنا، دین آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنی کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی بات کو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور وہ فرماتے ہیں لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھا، مجھے یہ ڈر رہتا تھا کہیں شر ہمیں پہنچ نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شر میں تھے، آپ تشریف لائے، خیر ہو گئی، کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔ کیا اس کے بعد خیر کا دور آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں خیر کا دور آئے گا، وَفِيهِ دَخَنٌ، ایک خیر کا دور تو ہوگا لیکن اس میں دھواں ہوگا، دھندلکا ہوگا، کنفیوژن ہوگی، پیچیدگی ہوگی، ابہام ہوگا، دخن، دھندلکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خیر ہوگا تو دھندلکا کیسا، پیچیدگی کیسی، ابہام کیسا؟ فرمایا ائمۃ یہدون، سن لیں ابہام کیا ہوگا اور پیچیدگی کیا ہوگی، دھندلکا اور دھواں کیا ہوگا۔ فرمایا ائمۃ یہدون، اس دور میں پیشوا پیشوائی کر رہے ہوں گے، مقرر تقریریں کر رہے ہوں گے، اور جو ائمہ ہیں وہ امامت کر رہے ہوں گے، سب کچھ ہو رہا ہوگا، جلسے بھی ہو رہے ہوں گے، کانفرنسز بھی ہو رہی ہوں گی، اور جو کچھ بتایا جا رہا ہوگا، جو رہنمائی دی جا رہی ہوگی، یہدون بغیر ہدی، وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی۔
یہ ہے دھندل کا. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہم اس دور میں ہیں جو دخن والا خیر ہے یا اس سے بھی اگلے دور میں ہیں جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں موجود ہے کہ اس کے بعد جو شر والا دور ہے اس میں تو آپ نے فرمایا اس سے بھی خطرناک صورتحال ہوگی. دعات الی ابواب جہنم، کہ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے. من اجابہم الیہا، جو ان کو لبیک کہیں گے، فقذفوہ فیہا، ان کو جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو قیامت تک کے لیے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.